अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खैरियत से रखे। मैं हूँ आसिफ इकबाल एहसास और आप देख रहे हैं उर्दूदान। जैसे कि आपके इल्म में है कि हम जुमात दाहम का एक अफसाना जो कि जुमात दाहम के उर्दू किताब में दिया गया है, एक कहानी बड़ी पुरानी जो कि हाजरा मसरूर ने लिखा है, उसका कुछ हिस्सा पढ़ चुके थे। अगला हिस्सा जो है वो आज हम इस लेक्चर में पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि मतलब मेहमान वगैरह आ जाते हैं और वो जो है बड़ी मुश्किल से उठ जाती हैं और अपना मुंह वगैरह धो लेती हैं और खांसी की शरबत जो है वो पी लेती हैं। अब आ जाते हैं कि अब यूं ही खांसती रही तो खांसी का हिसाब किताब किस किस को समझाएंगी, और फिर अंदर ही अंदर कांप थी। यानी अगर मैं खांसती रही तो किस किस को हिसाब दूंगी, और अंदर ही अंदर वो डरती रही। उल्टे हुए लहाफ से टक कर यूँ बैठ गई जैसे कहीं की मलका हूँ और अब मेहमान उन्हें सलाम करने हाजिर होंगे। मगर गुस्से और हतक के एहसास से उनका दिल यूँ धड़क रहा था जैसे पसलियाँ तोड़कर निकल पड़े। यानी गुस्से से और बेइज्जती से इस एहसास से उसका दिल यूँ धड़क रहा था जैसे अभी बदन से पसलियाँ तोड़कर निकल आएगा। मैं क्यों झगड़ी उनसे, यानी अब अपने शौहर के हवाले से बात करेगी, मैं उनसे क्यों झगड़ी। वो तो बस मेरी सेनेटोरियम से आने के बाद से पत्थर बन गए। शिफा खाने से जब मैं आई हूँ तो वो तो पत्थर से बन गए हैं। कुछ कहूँ सुनते ही नहीं, फिर मैं सुनाने को क्यों मरी जाती हूँ। यानी वो मेरी बात नहीं सुनते, फिर क्यों मैं मरी जाती हूँ। जाने मुझे क्या हो गया है, कहीं वो इन सब के सामने ये न कह दे कि मैं रात को इनसे झगड़ कर इनके कमरे के फर्श पर पड़ी रोती रही थी कि शायद मनाएंगे। मुझे इनके कमरे में जाने की क्या ज़रूरत थी। नहीं बोलते, नहीं पूछते, न सही। अल्लाह ने 2 बेटे दिए हैं, ये सलामत रहेंगे। बच्चे क्या माँ की बातें हरकतें नहीं समझते। बच्चे क्या माँ की बातें हरकतें नहीं समझते। बड़े होकर ख़ुद फैसला करेंगे, मेरा उनका। न बोले न पूछें। अब जो है ये अब औरत के एहसास के हवाले से बात की गई कि मतलब एक औरत के क्या एहसास होते हैं, वो किस तरह ज़िंदगी गुजारती हैं, और फिर जो है वो अपने बच्चों पर कितना नाज करती हैं। आ जाते हैं दूसरे कमरे में। उनके मियाँ बोल रहे थे, देख लीजिए मिजाज, सुबह से बता दिया था कि आप लोग आएंगे। मुझसे नाराज़ तो दुनिया से नाराज़। अपने मियाँ का फ़िक्रा पूरा होने से पहले वो कमरे में हाजिर हो गई। वही छिलकती सी नीमवा आँखें, बुखार से तमतमाया हुआ रंग, यानी सुर्ख रंग, यानी बुखार की वजह से जो रंग सुर्ख हो जाता है। समोसे की प्लेट उनके हाथ में थी। आओ बैठो बेटी, बख्शू मियाँ ले आएंगे चाय वाय। फूफी दीवान पर एक तरफ खिसक गई। बख्शू मियाँ, अरे फूफी शुक्र कीजिए वो तो मैं घर में मौजूद था, वरना ये तो उसे भी धक्का दे चुकी थी। यानी आप शौहर कह रहे हैं कि मतलब मैं घर में मौजूद था, वरना पप्पू ये जो बख्शू मियाँ है ये तो उसको जो है घर से निकाल रही थी। मियाँ ने बड़े जोश से सबों को इतला दी, यानी सभी को उन्होंने इतला दी, और दाद तलब नज़रों से देखने लगी। यानी वो चाहते थे कि लोग मुझे मेरी इस बात पर दाद दे दें, और वो मुश्किल ख़ुद को चीख कर बोलने से रोक सकी, और जो उनकी बीवी थी वो ख़ुद को रोक सकी चीखने से। आपको तो मालूम है फूफी, मियाँ बख्शू की आदतें जब चाहें रहें, जब चाहें घुटड़ी बांध कर निकल जाए। वो आहिस्ता से बोली, यानी उसने जवाब दिया कि बख्शू की आदतें आपको मालूम है, जब वो चाहें रहते हैं, जब वो चाहें तो अपना बार बांध कर निकल जाते हैं। हाँ ये बात तो है, खुदा लगती कहूँगी। एक दफ़ा तुम्हारे यहाँ से रूट कर मेरे घर भी तो डेरा डाला था। यानी एक दफ़ा आपके यहाँ से रूट कर मेरे यहाँ भी तो आ गए थे। लो हफ्ता नहीं रहे कि खुद ही रूट कर कहीं और चले गए, नाराज़ होकर कहीं और चले गए। बस बेचारे बख्शू बूढ़े हो गए बहुत, और फिर बेटा ये नौकरों का। फूफी बख्शू मियाँ के किस्से में उलझ गई। इधर खुद बख्शू मियाँ अपने बच्चे कच्चे दान निकाले चाय की कश्ती अंदर रखने आ गए। यानी वो जो है चाय जो है वो ट्रे में जो है लेके आ गए। चाय प्यालियों में डालते हुए वो सोच रही थी, कितने दिन से चाय की ट्राली लेने को जी चाहता है, मगर रोजगारी इतनी नहीं जमा होने पाती, यानी पैसे जमा नहीं होने पाते। देखो जब महंगाई का रोना रोते रहते हैं और घर का रोज़ाना खर्च देना भूल जाते हैं। ये जो महंगाई का रोना रोते हैं, लेकिन घर का खर्च जो है वो मुझे नहीं देते। सब मेहमान चाय पीने और समोसे चखने लगे। कमरे में प्यालियों और चमचों की आवाज़ छा गई। अचानक कमरे में एक छड़िया रोशनदान के शीशे से टकराई। उन्होंने आंख उठाकर देखा, जाले उतारते हुए रोशनदान की दरज शायद बिल्कुल बंद हो गई थी, और चिड़िया जो अंदर आ गई थी बाहर नहीं निकल पा रही।
اب یہ بطور استعارہ جو ہے استعمال کیا گیا. یہ چڑیا کی جو بات ہو رہی ہے وہ بھی یوں ہو رہی ہے کہ مطلب اس کے بعد جو افسانے کا منظر جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے تو وہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح ایک چڑیا کو ہم بند کر دیتے ہیں. تو یہ بطور اسی لیے لیا گیا ہے کہ مطلب ایک چڑیا کو جب ہم بند کرتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو اس کے آگے جو اس افسانے میں بات کی جا رہی ہے یا جو واقعات بیان کیے جا رہے ہیں تو ان کا تسلسل جو ہے وہ اس واقعے سے بالکل جو ہے لگ جاتا ہے. پوچھے آج پھر پوچھے ان سے. میں نے پھوپھی کو صحیح پٹڑی پر ڈالنے کی کوشش کی. صحیح پٹڑی پر ڈالنے یعنی مدعا کی طرف لانا یا مقصد کی طرف لانا. دوسرے سے پوچھواتے ہو کبھی آپ نے بھی پوچھا ہوتا. ابھی بیوی نے کہا کہ آپ دوسرے سے پوچھواتے ہو آپ بھی کبھی مجھ سے پوچھ لے. اگر وہ نہیں بولنا چاہتی تھی پر بول پڑی یعنی وہ نہیں بولنا چاہتی لیکن بول پڑی. اے لو بیٹی ہم دوسرے ہو گئے ہم تو اپنا سمجھ کر آ جاتے. یعنی باہر کے لوگ جو تھے اس نے کہا کہ آپ ہمیں الگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو آپ کو اپنا سمجھتے ہیں. رشتے کی پھوپھی برا مان کر منہ بسورنے لگی. منہ بسورنا یعنی برا ماننا. ارے نہیں پھوپھی میں ایسی بات نہیں کہہ رہی میں تو ان سے کہہ رہی ہوں آپ کے بھتیجے سے. انہوں نے کپ کپا کر پرانی گرم چادر اپنے گرد زور سے لپیٹ لی جیسے چادر تلے خدا جانے کیا کیا چھپا رہی ہو. یہ اب منظر نگاری جو ہے وہ پیش کی گئی ہے. تمہیں کیا نہیں پوچھا تمہارے پاس کیا نہیں. تمہیں کیا سڑک پر بٹھا رکھا ہے. شکر نہیں کرتی نئے مکان میں بیٹھی ہو. تمہیں کھانے کو نہیں ملتا پہننے کو کپڑا نہیں دوا علاج نہیں کرتا اور کیا پوچھوں بتانا. میاں کی آواز بلند ہونے لگی. ہاں ہاں بیٹی جو کہنا ہے کہو. پڑوسن خالہ کے شوہر نے ان سے کہا. گھر کے تانے رات دن سنتی ہوں. تانے یعنی طنز ملامت عیب گری جیسے گھر انہوں نے بنوایا ہو کھڑے ہو کر. یعنی اب یہ بات انہوں نے کھڑے ہو کر کہیں کہ جیسے گھر انہوں نے بنایا ہو. ارے میں نہ ہوتی تو یہ گھر بنتا. اگر میں نہ ہوتی تو یہ گھر بنتا. اپنا پیٹ کاٹا. پیٹ کاٹنا یعنی کم کا کر گزارا کرنا. اپنا جی مارا. پیسہ دانتوں سے پکڑا جب یہ گھر بنا ہے. میں نے تو اپنے پروویڈنٹ فنڈ کا پیسہ بھی اسی میں ڈالا. پروویڈنٹ فنڈ یہ نوکری چھوڑنے کے بعد حکومت سے جو فنڈ مل جاتی جو پیسے مل جاتے اس کو پروویڈنٹ فنڈ کہا جاتا. 6 تولے سونے کا سیٹ تھا میرے جہیز کا وہ بھی بیچ کر اسی میں لگا دی. وہ بولتی چلی گئی. سن لیا آپ لوگوں نے اتنی چچوری طبیعت ہے. چچوری یعنی کمینی یا بری. اتنی چچوری طبیعت ہے ان کی آج کھلی سب کے سامنے. ہم نے انہیں کھلایا پہنایا دوا علاج کے لیے رات دن کی بیمار. آج یہ زیور اور روپے کا تانا دے رہی ہیں. یعنی ہم نے ان کو کھلایا پلایا علاج کیا دوائیاں دی اور آج یہ زیور کا جو ہے تانا دے رہی ہیں. کیا میں نے تم سے روپیہ زیور مانگا تھا. قسم کا بچوں کے سر کی. میاں آگ بگولا ہو گئے. یعنی بہت غصہ ہو گئے. ہر بات کا غلط مطلب نکالتے ہیں. میں تو کہہ رہی تھی میں نے اس گھر کے لیے آپ کے لیے سبھی قربان کر دیا اور آپ ہیں کہ میری ذرا پرواہ نہیں. میں نے آپ کے کہنے پر اپنی 10 سال کی اسکول ٹیچری بھی چھوڑی شادی کے بعد. وہ بھی بھولتی گئی. ارے بی بی نیک بخت عورتیں اپنے گھر کے لیے ایسا ہی کرتی ہیں. بوڑھے کلرک نے کہنا شروع کیا. میری بیٹی نے تو کلرک کی بیٹی کی قربانیوں کی فہرست لمبی تھی جسے وہ اپنے کھولاؤ میں نہیں سن رہی تھی. جوش میں نہیں سن رہی. وہ تو کمرے میں موجود چڑیا کی طرح ہراس آتی یعنی ڈری ہوئی تھی. اب باہر کی راہ نہ پا کر بار بار سب کے سروں پر اڑ رہی تھی. جس طرح چڑیا بنتی اور وہ ڈری ہوئی تھی اور سب کے سروں پر اڑ رہی تھی اسی طرح جو ہے اس عورت کی کیفیت تھی. ہاں سچ تو ہے اس میں گنانے کی کیا بات ہے. یعنی گننے کی کیا ضرورت ہے. یہ تو بیٹا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. اب تو خیر سے مرد اتنے شوقین بھی نہیں رہے. بہت ہوا تو سنیما دیکھ آئے. دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں چائے پی لی. ہمارے میاں نے تو لاکھ کا گھر خاک کر دیا. یعنی ہمارے میاں نے تو گھر کو بیچ ڈالا. ہمارا ڈیر و زیور گانے بجانے والیوں کو پہنا دیا. اس پر بھی یہی کہتے کہ اپنے باوا کے گھر سے اور لاؤ. یعنی اپنے باپ کے گھر سے اور لاؤ. اللہ جنت نصیب کرے. ان میں کون سی لطف نہیں تھی. ہاں 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 یعنی کون سی عادت نہیں تھی. اور یہ تمہارا میاں بیچارہ گھر سے دفتر دفتر سے گھر. ارے شکر کیا کرو ایسا بھولا بھالا میاں ملا ہی نہیں. سیدھا سادہ میاں ملا ہے. ایک ہماری اس بیٹی نے بھگتنا تھا یعنی برداشت کرنا تھا. یہ اپنی بیٹی کی بات کر رہے ہیں. وہ انہوں نے اپنی پولیو زدہ بیٹی کو دیکھ کر لمبی آہ بھری. یعنی وہ بیٹی جو کہ ٹانگوں سے معذور تھی
ان کو دیکھ کر انہوں نے لمبی آبری ان کی کہانی بتائی کہ ان کے شوہر نے ان کے ساتھ کیا کیا کیا. آپ کے شوہر تو بڑے سیدھے سادے ہیں. گھر میں بھی آئیں گے تو جیسے دفتر میں بیٹھے ہیں. کبھی گھر کا حال پوچھا 2 برسوں میں. اب یہ بیوی بات کر رہی ہیں. جب گھر میں آتے ہیں تو جیسے دفتر میں آیا ہو, گھر کا حال نہیں پوچھتے. جب سے میں بیمار ہوئی تو ان کی آواز بھرا گئی, وہ رونے لگی. ہاں ہاں اور خوب بول مچاؤ, یعنی اور شور کرو. آنسو تو تمہارے پلکوں پر دھرے رہتے ہیں, تیار رہتے ہیں. جب گھر میں آؤ منہ سوجا ہوا دیکھوں, یعنی پریشان آپ کو دیکھوں. وہ تڑخ کر بولے اور بولتے چلے گئے, یعنی وہ بلند آواز میں بولے اور بولتے چلے گئے. کبھی تم نے پوچھا میرا کیا حال ہے, میری کیا پریشانی ہے, دفتر کے کیا حالات ہیں, مکان کا قرض سر پر چڑھا ہوا ہے. صاحب یہ تو چاہتی ہیں کہ گھر میں بیٹھ ان کا منہ دیکھتا رہو. اب یہ شوہر باتیں کر رہے ہیں کہ آپ نے میرا حال نہیں پوچھا, میری پریشانیوں کے حوالے سے آپ کو نہیں پتہ ہے, دفتر کے حالات کے حوالے سے آپ کو نہیں پتہ ہے, میرے سر پر ادھار چڑھا ہوا ہے. یعنی یہ تو چاہتی ہیں کہ میں گھر پر بیٹھا رہوں اور ان کا منہ دیکھتا رہوں, ان کے قصیدے پڑھتا رہوں, ان کی تعریف کرتا رہوں. وہ بولتے گئے تو وہ ایک دم چیخ اٹھی. یعنی جب انہوں نے باتیں زیادہ کی تو وہ چیخ اٹھی. دیکھ یہ حد ہوتی ہے, بس کیجیے, یہ قصیدے پڑھیں گے میرے, یعنی یہ میری تعریف کریں گے. انہوں نے آنسو ضبط کیے, یعنی انہوں نے آنسو کو روکا. دیکھا آپ لوگوں نے, دیکھا سیدھی بات ہے, یہ مجھ سے بیزار ہو گئی ہیں, یعنی یہ مجھ سے خفا ہو گئی ہے, یا ناخوش ہو گئی ہے, یا تنگ ہو گئی ہے. میں ٹکٹ لے آیا ہوں ریل کا. یہ 1 مہینے اپنی بہن کے پاس رہ آئیں. کراچی میں سردی بھی نہیں, بچوں کو پھوپھی آپ سنبھال لیجیے گا. میں نے قصہ تمام کیا اور ایک سموسہ اٹھا کر دانتوں سے کترنے لگے, یعنی کاٹنے لگے, کھانے لگے. تو یہاں تک کافی ہے. اس کا اگلا حصہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. آ جاتے ہیں اس کے جو سبق میں جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں اور میں نے یہاں لکھ دیے ہیں, آپ یہاں سے اس کو نوٹ کر سکتے ہیں. امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. جہاں مسئلہ ہو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. تب تک اللہ پامان, خدا آباد.